اس تکمیل ہدایہ کے موقع پر سب سے پہلی چیز میں آپ حضرات کو یہ وصیت کرتا ہوں، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ تنہائی کے اندر، جمعیت کے اندر، اجالے میں، اندھیریوں کے اندر، کہیں پر بھی رہو، اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم مجھ سے پامال نہ ہو۔ صحابہ کرام کا یہ طرہ امتیاز تھا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو لوگ تعلیم کتاب حاصل کرتے ہیں ان کے قلب رقیق بننا چاہیے، نرم بننا چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں تو ان کے قلب کے اندر رقت پیدا ہونی چاہیے۔ جس عالم کے قلب پر رقت نہ طاری ہو وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کا ایک وصف امتیاز قرآن عزیز نے ذکر کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ تو اس تعلیم کتاب کے ذریعے ہم بھی حق پہچان رہے ہیں کہ بھائی یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ باطل ہے اور یہ حق ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم پہچان رہے ہیں تو ہمارے قلب کے اندر بھی رقت پیدا ہونی چاہیے۔ اسی لیے اہل علم کو 5 منٹ، 10 منٹ، 24 گھنٹے میں سے روزانہ اللہ کے سامنے خالص کر کے مانگنا چاہیے، رونا چاہیے۔ رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بنانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت علامہ باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل کو نرم کرنے والی چیز سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو استغفار کی کثرت ہے، اور دل کو مزین کرنے والی چیز سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو درود پاک کی کثرت ہے۔ درود پاک سے دل مزین ہوگا اور استغفار کی کثرت سے دل صاف ہوگا۔ دل کو صاف کرنے کی بھی ضرورت ہے اور دل کو مزین کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کسی بھی بچے کو ضائع نہ کرے۔ اس لیے میں سال کی اس آخری مجلس کا اہتمام اسی لیے کرتا ہوں تاکہ آخری سال میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگیں، گڑگڑائیں کہ اللہ رب العزت ہی کے فضل و کرم سے، توفیق سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم اپنے زور بازو اور زور صلاحیت اور زور نیت کے ذریعے یہاں نہیں آئے ہیں، یہ قدم اٹھے نہیں ہیں، اٹھائے گئے۔ ہم اپنی مرضی سے یہاں پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں یہاں پر جمع کیا ہوا ہے، لہٰذا اس اللہ کی طرف اختتام کتاب میں رجوع یہ ضروری ہے تاکہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں، میری طرف سے بھی یقیناً ہوئی ہوں، آپ کی طرف سے بھی ہوئی ہوں گی، تو ہم اس کی تمام کوتاہیوں کی اللہ رب العزت سے معافی چاہیں۔ لہٰذا میں آپ کو دل کی مبارکباد، دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے تعلیم کتاب کا بہترین مرحلہ عربی پنجم کی شکل میں پورا کر لیا۔ 2 سال اور مزید باقی ہے جس کو مکمل کرنے کے بعد آپ امت کے سامنے آئیں گے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کا ایک ملفوظ میں آپ کو سنا دوں کہ ان کے والد محترم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا جس وقت وہ فضیلت حاصل کر چکے تھے، تو والد صاحب نے ان کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا میں ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں جس کو ہمیشہ یاد رکھ، اور وہ یہ ہے کہ تم احقاق حق کے لیے امت کے سامنے جا رہے ہو۔ یہ ذرا غور سے سننا، تم کائے کے لیے جا رہے ہو؟ احقاق حق کے لیے جا رہے ہو، لہٰذا احقاق حق کا کوئی بھی کام ہو، چاہے اس میں دنیا ناراض ہو، دنیا خوش ہو، حکمت اور مصلحت کے ساتھ میں احقاق حق کی بات پیش کر دینا۔ اور جب تم احقاق حق پیش کرو گے تو تمہارے راستے میں تکالیف کا آنا یقینی۔ کبھی متولیوں کی طرف سے تکلیف آئے گی، کبھی عوام الناس کی طرف سے تکلیف آئے گی، الگ الگ جھونکیں تمہیں ہلانے کی فکریں کریں گی۔ کبھی دل ٹوٹے گا، کبھی سر میں درد ہوگا، تو اس وقت یہ یاد کر لینا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ لہٰذا اگر میرا دل ٹوٹ رہا ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے۔